آپ نے ابھی سنا احمد کے زبان سے مادر علمی کا ہے، جہاں ہم پڑھتے ہیں، جہاں سے ہم سرٹیفکیٹ حاصل کرتے ہیں، سند لیتے ہیں، اس ادارے کو، جامعے کو اور مدرسے کو مادر علمی کہا جاتا ہے۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ مادر علمی کے معنی کیا ہے؟ مادر کے معنی ماں کے آتے ہیں، یعنی وہ ماں جس سے ہم نے علم حاصل کیا، علم کی دولت ہم نے حاصل کیا ہے، وہ جگہ، وہ ادارہ، وہ مدرسہ، وہ جامعہ، وہ یونیورسٹی مادر علمی کہلاتا ہے۔ لیکن آپ نے غور کیا، یہ بات بڑی غور کرنے کی ہے کہ اس کو مادر علمی کیوں کہا جاتا ہے؟ پدر علمی بھی تو کہا جا سکتا تھا۔ پدر کے معنی باپ کے آتے ہیں نا فارسی زبان میں، تو اس کی نسبت باپ کی طرف کرنے کے بجائے ماں کی طرف کیوں کی گئی؟ اس پر میں نے غور کیا تو یہ بات سمجھ میں آئی کہ ماں اپنی اولاد کے لیے جتنی مشقتیں اٹھاتی ہے اور جتنی کلفتیں برداشت کرتی ہے، باپ اتنا نہیں کرتا۔ مادر علمی نام رکھ کر یہاں پڑھنے والوں کو یہ سبق دیا جا رہا ہے، یہ پیغام دیا جا رہا ہے، یہ سمجھایا جا رہا ہے، یہ بتایا جا رہا ہے، مادر علمی ہے، تم اپنی مادر سے، اپنی ماں سے زندگی کے آخری سانس تک تعلق رکھو اور اس کا احسان مانو اور اس کے ممنون اور مشکور رہو۔ نہیں یہاں سے فارغ ہونے کے بعد نکل گئے تو کبھی نہ مدرسے کو یاد کیے، نہ کبھی یہاں پر آ کے دیکھے، نہ کبھی اپنے درمیان آپ نے ذکر خیر کیا، اور کبھی اپنے ادارے کی ترقی و تعمیر کے لیے آپ نے دوسروں کو دعوت دی اور اس کے لیے دعائیں کی، تو پھر آپ نے اپنی ماں کا حق ادا نہیں کیا۔ اس مادر علمی میں بہت سارے حقوق ہیں، تفصیل کا موقع نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے، خاص طور پر فارغ ہونے والی طالبات، کہ آپ کے ادارے کا، مدرسے کا نام فاطمہ نسوان ہے۔ یہ فاطمہ نام ہم میں سے کسی ذمہ داروں کے یا کسی گزرے ہوئے والدہ ہوتے ہیں، عام طور پر اس طرح نام رکھے جاتے ہیں، وہ نہیں ہے، یہ منسوب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، جنت کی عورتوں کی سردار، حسنین کی والدہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف یہ منسوب ہے۔ اور یہ نام رکھ کر بھی آپ کو یہ سبق دیا جا رہا ہے، سکھایا جا رہا ہے کہ جو صفات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ہیں، وہ صفات بھی آپ کی اپنی زندگی میں پیدا ہونا چاہیے، یہ نام کا اثر آپ پر پڑنا چاہیے۔ حضرت فاطمہ کا فقر و فاقہ، دین کے لیے مشقت برداشت کرنا اور پردے کا اہتمام کرنا کتنا تھا، جو پوری زندگی اور سیرت سے آپ واقف ہیں، پڑھتے ہوئے آئے ہیں، تو کوشش یہ کیجئے کہ آپ میں سے جس کا نام جو بھی ہو لیکن نسبت آپ کی حضرت فاطمہ سے ہو گئی ہے، تو ہم آپ میں سے ہر ایک اپنی زندگی میں، عملی زندگی میں فاطمہ بن جائے انشاءاللہ۔ جامعہ فاطمہ نسوان موسیٰ نگر ظہیر آباد ہے۔ اب دوسری جو اصطلاح ہے یہاں سے، ایک طرف حافظات کی ہے، دوسری طرف عالمات کی ہے۔ آپ لوگ گرامر سے واقف ہیں کہ حافظات یہ اسم فاعل ہے، حفظ سے مشتق ہے، حافظہ اس کا مادہ ہے، اس کے معنی یاد کرنے کے آتے ہیں، بہت سارے معنی ہیں، لیکن جو قرآن مکمل یاد کر لیتا ہے، اگر بچہ ہے تو حافظ کہلاتا ہے، بچی ہے تو حافظہ کہلاتی ہے۔ 5-6 سورتیں، 10 سورتیں، پارہ 2 پارہ یاد کسی کو ہو تو اسے حافظ نہیں کہا جاتا، مکمل قرآن یاد ہو تو اسے حافظہ کہا جاتا ہے۔ تو اسی سے آپ اپنی ذمہ داری سمجھیے کہ اپنے اوپر جو لقب آپ منسوب کر رہے ہیں وہ کتنی ذمہ داری کا لفظ ہے۔ قرآن اگر آپ کو مکمل یاد ہے تو پھر حافظہ کہلانے کے آپ مستحق ہیں۔ اگر یہاں سے جانے کے بعد آپ نے قرآن کا حق ادا نہیں کیا، روزانہ کم سے کم آپ نے
مرتبہ ایک پارا حفظ نہیں پڑھا، نمازوں کا آپ نے اہتمام نہیں کیا، حفظ قرآن کی آپ نے خدمت نہیں کی، تو پھر حافظہ نام لگانے سے پہلے آپ کو ایک بار نہیں 100 بار سوچنا ہے۔ اور اسی طرح عالمات بھی ہے، یہ بھی اسم فاعل کا صیغہ ہے، علم سے مشتق ہے، علم کے معنی جاننے کے آتے ہیں، دو چار مسئلے جاننے کا نام علم نہیں ہے، یہ تو کئی سالہ کورس کرنے کے بعد استادوں کے سامنے، معلمین اور معلمات کے سامنے اپنے ذانوں طے کرنے کے بعد اور راتوں میں بیداری کے بعد، صبح شام کی محنت کے بعد آپ کو یہ علم حاصل ہوتا ہے، آپ عالمہ کہلاتے۔ لیکن اس کے اوپر بھی آپ کے بہت ساری ذمہ داریاں ہیں کہ علم کے معنی جاننے کے ہیں تو ہمارے اندر وہ چیز پیدا ہونا چاہیے۔ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے۔ اور ایک جو اصطلاح آج استعمال ہو رہی ہے یہ ہے فارغات کی، یہ لفظ بڑا ڈینجر ہے، لیکن اس کو استعمال کیے بغیر ہم آگے بھی نہیں بڑھ سکتے، مجبوراً استعمال کرنا پڑ رہا ہے۔ آپ لغت میں دیکھیں گے یا اس کی تحقیق کریں گے تو فارغ کے معنی مطمئن ہو جانے کے آتے ہیں، فارغ کے معنی بے فکر ہو جانے کے آتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج ہی کے دن سے آپ کو بے فکر ہونا نہیں ہے، مطمئن ہونا نہیں ہے، یہی سے آپ کو اصل میں فکر کرنا ہے، یہی سے اصل میں آپ کو محنت کرنا ہے۔ ابھی آپ کو کمپنی سے نکلے ہیں، راستوں میں آپ کو چلنا ہے، منزل تک پہنچنا ہے، اپنے آپ کو نکھارنا ہے، اپنے آپ کو بنانا ہے، تجربات زندگی سے آپ کو گزرنا ہے، دین کی محنت کرنا ہے اور لگن کے ساتھ کرنا ہے۔ جیسا کہ منہ سے پیشتر آپ نے جو تقریریں سماعت فرمائی، یہ ساری باتیں آپ کے سامنے آ چکی۔ اسی طرح خمار بندی بھی، خمار کے معنی ویسے آپ لغت میں دیکھیں گے تو دو پٹے کے آتے ہیں، اوڑھنی کے آتے ہیں۔ خمار کے ایک معنی لغت میں یہ بھی لکھے ہیں کہ عرب میں کسی سپاہی کو جو بہادر ہوتا تھا اس کے سر پر جو ہے یہ چادر اڑائی جاتی تھی تو اس کو بھی خمار کہا جاتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ یہ لفظ خمار بھی آپ کے اوپر کتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ آپ کو زندگی ایک سپاہی اور سپاہیہ کی طرح گزارنا ہے، سست اور کائلی والی زندگی نہیں گزارنا ہے، ایک دم ایک جو مستعد زندگی۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بڑا وہی بنتا ہے جو اپنے وقت کو کام میں لاتا ہے۔ ایک وقت میں کئی کام کر سکتا ہے انسان، اور وہ جتنی کوشش کرے گا، ہمت مردہ، مدد خدا، اللہ کی مدد اسی وقت آتی جب ہم محنت کریں گے، اللہ راستے کھولیں گے، پہلے راستے نہیں کھولیں گے، ہم جب کوشش کریں گے اللہ راستے کھولتے چلے جائیں گے۔ اسی لیے کسی نے کہا ہے کہ پیسہ کام کو نہیں کھینچتا، کام پیسے کو کھینچتا ہے۔ ہم کام کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسباب کو پیدا کریں گے۔ اور ایک چیز ہے آج جو استعمال کی جا رہی ہے آج کے دن، وہ ہے سند کی، اسنادات، اور جلسے کا نام بھی وہی ہے نا، تقسیم اسنادات، تکمیل شعبہ عالمیت، وہی اسنادات سند کی جمع ہے۔ سند کے بھی لغت میں کئی معنی ہیں، بھروسے کے بھی معنی آتے ہیں، اعتبار کے معنی آتے ہیں، اور بھی تکیے کے بھی معنی آتے ہیں۔ اسی لیے مسند کو مسند کہتے ہیں، مسند کو سند سے بنا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ سند کے معنی اعتبار کرنا، بھروسہ کرنا۔ آپ مدرسے میں پڑھے، آپ عالم بن گئے، آپ کسی اور کو پڑھا سکتے ہیں اور کسی کو مسئلہ بتا سکتے ہیں، آپ واضح بیان کر سکتے ہیں، آپ کتاب لکھ سکتے ہیں، یہ سند آپ کو دی جا رہی۔ پھر اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ ایک طرف جہاں خوشی ہے، دوسری طرف وہیں پر اپنی ذمہ داری کا احساس بھی آپ سمجھیے۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء کرام پر جب وحی اترتی تھی، وحی آتی تھی تو انبیاء کرام کب کپاتے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی، اس کیفیت سے تو آپ واقعی پڑھی، کتنا گھبرائے ہوئے تھے۔ گھر آئے، زمیلونی اپنی اہلیہ سے فرمایا، چادر آپ کو اڑا دی گئی۔ اس کے بعد کی پوری رودات آپ کو معلوم۔ ہمارے اکابرین، ہمارے بڑے علماء کرام جب سند کا دن آتا تھا، دینے کا، سند تسلیم کرنے کا، مدرسہ چھوڑ کے بھاگ گئے،
بھئی ہم اس کے مستحق ہی نہیں ہیں، ہم اس کے لائق ہی نہیں ہیں، ہمارے اندر اتنی صلاحیت اور قابلیت ہی نہیں ہے، ہم سند لے کے کیا کریں گے؟ لیکن ایک میں اور آپ ہے سند دینے کے لیے تو میں آپ کو یہاں سے اٹھنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ احساس ہونا چاہیے ہمارے. اور ایک آیت بھی آپ کے سامنے پڑھی گئی تھی، ایک حدیث بھی، 2 حدیثیں بھی، اس سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ علماء کے اندر سب سے بڑی صفت کیا ہونی چاہیے؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ کے بندوں میں اللہ سے ڈرنے والے سب سے زیادہ کون ہوتے ہیں؟ اہل علم ہوتے ہیں. تو سب سے زیادہ علم رکھنے والوں کو علماء نہیں کہا گیا، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والوں کو علماء کا نام دیا گیا. اگر ہمارے اندر خشیت الہی اور تقویٰ جتنا زیادہ ہوگا، ہم پھر ظاہر بات ہے علماء کی فہرست میں شمار کیے جا سکتے ہیں. پھر ورنہ اگر یہ صفت ہمارے اندر نہ ہو تو پھر ہم کیسے عالمہ کہلائیں؟ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء. علماء گرچہ مذکر کا صیغہ ہے، لیکن قرآن مجید میں جتنے مذکر کے صیغے استعمال کیے گئے ہیں ضمناً اس میں آپ بھی. ایسا نہیں کہ اقیموا الصلاۃ، یہ اقیموا مذکر کا صیغہ ہے، خالی مرد حضرات کو نماز پڑھنا ہے، اقیمنا نہیں ہے. گرچہ کہ اقیمنا بھی آیا ہے ایک جگہ، وآتوا الزکاۃ یہ تو مذکر کا صیغہ ہے. تو آپ کہیں گے زکوٰۃ صرف مرد حضرات ہم نہیں دیں گے. یہی وجہ ہے کہ عورتیں اپنے سونے اور چاندی کی زکوٰۃ بھی بہت کم نکالتی، جبکہ حدیث میں آیا کہ سونے اور چاندی کی زکوٰۃ اگر آپ نہ دیں پھر وہ آپ زیورات پہنیں گے تو وہ تو آپ کے بن جائیں گے کل قیامت کے دن. اس کا بھی خیال رکھیے گا، اس کا حق ادا کیجئے. ہر سال زکوٰۃ دیجئے. زکوٰۃ کے معنی خود بڑھوتری کے آتے ہیں. زکوٰۃ دینے کی وجہ سے مال میں کمی نہیں ہوتی، اضافہ ہوتا ہے. تو العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارثین ہیں. پھر آگے اس کی تشریح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں کا مطلب کیا ہے. آپ نے بیان فرمایا کہ ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما. انبیاء کسی کو اپنے مال کا وارث نہیں بناتے، وانما ورثوا العلم، علم کا وارث بناتے. فمن اخذه اخذ بحظ وافر، جس نے علم کا حاصل کیا اس نے بہت بڑا حصہ پا لیا. الحمدللہ، ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، ہم سب کریں، معلمین معلمات سب. اللہ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. میرا شکر ادا کرو، اللہ فرماتے ہیں میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں. ناقدری کرو گے دی ہوئی نعمتوں کو سلب کر دوں. یہ ساری صفات ہمارے سرپرست حضرات بھی یہاں پر موجود ہیں. آپ کی بھی بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے. یہ بچیاں جن کو آپ نے اپنا خون پسینہ بہا کر علم کے لیے انتظام کیا ہے، آگے ان کے لیے ویسے ہی جگہ ان کے انتظام کرے. ایسے گھروں کو ان کو بیاری دے، ایسے گھروں میں ان کی شادیاں ہوں جہاں پر جا کر کے آسانی کے ساتھ یہ علم دین کی خدمت انجام دے سکتی ہو، دین کا اہتمام کر سکتی ہو. ایسی جگہ جو ان کی جو کچھ شادی کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. بہرحال معزز تعلیمات، یہ بہت ساری باتیں 5-10 منٹ شاید میرا زیادہ ہو گیا، اس کے اوپر میں معافی کا خاص دار ہوں. ایک شعر کہتے ہوئے اپنی بات انشاءاللہ پوری کر لوں گا. علامہ اقبال کا شعر ہے، اللہ سے دور کرے تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ